الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا ومول الثقلین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المحجلين واللعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اوصیکم بتقوی اللہ نظم امرکم. اپنے آپ کو اور حاضر مجلس کو تقوی و پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ آج کا دن 25 شوال المکرم کا ہے کہ جو بعض روایتوں سے مترادف ہے ہمارے آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت سے اور خطبے کا ایک جز اہل بیت کے فضائل و مناقب اور ان سے انسان کو آگاہ اور آشنا کرنا تاکہ انسان ہمیشہ اس صراط مستقیم پر گامزن رہے جس کو خدا نے جنت تک پہنچنے کے لیے بنایا ہے. اور وہ صراط مستقیم سے مراد محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ ہیں. لازمی ہے کہ یہ ایام جب آتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اس کے ذریعے اپنے آپ کو اہل بیت سے متمسک کرتا ہے، ان سے مرتبط کرتا ہے، ان سے اس کا رشتہ جڑ جاتا ہے. اور اس وجہ سے جب رشتہ جڑتا ہے تو فیض اس کی طرف نائل ہوتا ہے، وہ فیض یاب ہوتا ہے ان باتوں سے کہ آل محمد کی تعلیمات کو سننے اور سمجھنے کا موقع اسے فراہم ہوتا ہے. بہرحال اسی سلسلے میں ایک مقالہ کتاب ہے جس میں سیمائے شیعہ در نگاہ امام جعفر صادق اللہم صل علی محمد وآل محمد. اس کتاب میں اس کا مفہوم یہ فارسی میں تھا کہ شیعہ نے حیدر کرار کی پہچان کیا ہے، ان کے جو ہے پہچاننے کا طریقہ، ان کا کردار یا ان کے اندر پائے جانے والی خصوصیات کیا ہیں، یہ ہے. تو شیعہ کون ہے آل محمد کا یا امام جعفر صادق کا، اس سلسلے میں گفتگو ہے. بہت مختصر کرنے کے لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کے ایک صحابی ہیں ان کو شیعوں کی پہچان بیان کی ہے کہ کون شیعہ ہے. اس سلسلے میں چند علامتیں بیان کی ہیں، وہ علامتیں ہمارے لیے بہت اہم ہیں. تو انہی علامت تاکہ ہم اپنے آپ کو ان علامتوں کے میزان پر تول سکیں کہ ہم ان علامتوں پہ کتنے کھرے اترتے ہیں، تاکہ اتنا ہی ہم میں تشیع کا مادہ موجود ہے. الحمدللہ آپ سب میں پائی جاتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں پائی جاتی، لیکن بس یہی کہ انسان اس میں اور زیادہ اضافہ کرے تاکہ ہم اور زیادہ آل محمد کے چاہنے والے اور پکے شیعہ بن جائیں. تو بہت بغیر مقدمے کے بغیر کسی جو ہے وہ ڈسکرپشن کے یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہم صل علی محمد وآل محمد اپنے صحابی جن کا نام جو ہے جندب ہے کہ جندب کو یہ پیغام دیا. کہتے ہیں کہ اور میں کیونکہ وقت کم لگے اس لیے میں عربی بھی نہیں پڑھا ہوں، ڈائریکٹ آپ خدمت میں پیغام پہنچا کہ سب سے پہلے شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی حساب رسی کرتا ہے، یعنی ہمیشہ اپنا اسسمنٹ کرتا ہے، ہمیشہ اپنے آپ کو چیک کرتا ہے کہ اس کا دن کیسا گزرا. اگر اچھا گزرا ہے تو خدا کا شکر ادا کرتا ہے، اگر اسے غلطی ہو گئی ہے تو اسی وقت اس کی توبہ و تلافی کر لیتا ہے تاکہ وہ اگلے دن کے لیے آمادہ ہو سکے. میں نے آپ خدمت عرض کیا تھا مولا کائنات کی ایک حدیث کو گزشتہ خطبے میں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس حدیث کا مفہوم یہ تھا کہ کامیاب انسان وہی ہے کہ جو اپنی گزشتہ غلطی کو آج ٹھیک کر لے
یا آج کو جو گزشتہ کل ہے اس سے بہتر بنا لے. کس کے ذریعے؟ علم اور عمل کے ذریعے. یہی چیز. تو یہ کب ہوگا؟ کہ جب انسان اسس کر سکے اپنے آپ کو، جو ہے وہ چیک کر سکے کہ اس کا دن گزرا کیسے. اور یہ امام کہہ رہے ہیں یہ سب سے بڑی پہچان ہے ہمارے شیعہ کی، کہ وہ ہر روز اپنی حساب رسی کرتا ہے، اپنے آپ کو چیک کرتا ہے کہ اس کا دن کیسا گزرا. آج جو خداوند عالم نے اس کو یہ وقت عطا کیا تھا نعمت کے طور پر، یہ زندگی اسے ملی تھی، اس نعمت کو اس نے کہاں لگایا ہے. یہ پہلی علامت ہے. دوسری علامت کہتے ہیں کہ شیعہ کی دوسری علامت یہ ہے کہ سخاوت کرتا ہے. جو کچھ اس کے پاس ہے وہ راہ خدا میں انویسٹ کر دیتا ہے. یہی ہے. دیکھیے دوسری چیز کیا ہے؟ دیکھیے یہ سب چیزیں بڑی آسان ہے، اگر انسان اپنے دنیا کی بھی اگر آئینے میں اس کو سمجھنا چاہے تو مشکل نہیں ہے. وہ کیا ہے کہ اچھا بزنس میں سے وہی ہے جو اپنے ایسٹس کو جانتا ہے، لیکن ایسٹس کو جاننا امپورٹنٹ نہیں ہے، انویسٹ کرنا امپورٹنٹ ہے. انویسٹ کرنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر اس نے اپنی ایسٹس کو پراپر جو ہے جگہ پر انویسٹ نہیں کیا تو پھر وہ اپنی ایسٹس کو بڑھا نہیں پائے گا. تو اللہ نے جو اسے وقت دیا ہے، اس وقت تو جب تک کار خیر میں نہیں لگائے گا تب تک وہ اس کے ذریعے حسنات نہیں کما پائے گا. اب جہاں پر وہ اب یہ تلاش کرتا ہے کہ کہاں میں اپنا وقت لگاؤں تاکہ مجھے اس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ ثواب آخرت حاصل ہو سکے. تو یہ دوسری چیز ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ سخی ہوتا ہے. تیسری چیز کیا ہے کہ شیعہ کی تیسری پہچان بنائی ہے کہ وہ پورے دن کے اندر 51 رکعت جو ہے نماز ادا کرتا ہے. یہ اس کی علامت، یہ جو ہے ہمارے آپ کے 11ویں امام نے بھی شیعوں کی علامت میں بیان کی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لیکن چھٹے امام نے اس میں ایک خاص جو ہے وہ ایمفیسائز کیا ایک بات کے اوپر، ایک چیز کو بہت زیادہ جو ہے توجہ دلائی. وہ کیا ہے کہ 51 رکعت تو پڑھتا ہے لیکن نماز ظہر ہمیشہ اول وقت پڑھتا ہے. نماز ظہر ہمیشہ اول وقت پڑھتا ہے، اس کو ڈیلے نہیں کرتا. یہ امام نے خاص اس میں کیا. یہ شیعہ کی پہچان ہے کہ نماز ظہر اول وقت پڑھے گا. اب دیکھیے عجیب ایک میں آپ کو اس میں نقطہ بیان کر دوں کہ جو نماز وقت اول وقت پڑھتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جمعہ کب ہوتا ہے کہ جمعہ کا وقت اول ظہر ہی ہے جمعہ کے دن. یہ خود ایک ریزن. دوسری چیز کیا ہے، ظہر جو ہے اس کے بارے میں خود قرآن مجید کی آیتیں ہیں، اور یہ نماز بہت امپورٹنٹ ہے. اور ہمارے اساتذہ کے پاس میں نے عرض کیا بہت مرتبہ کہ بڑے بڑے آیت اللہ کے پاس جب لوگ جاتے تھے کہ ہمیں کوئی ہماری زندگی کی پرابلمس اس کا کوئی سولوشن بتائیے، تو صرف یہ کہتے تھے کہ ظہرین کو وقت پہ پڑھو تمہاری ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی. ایکسٹرا دعا وغیرہ وہ بہت اچھی بات ہے، اس سے منع ہی نہیں ہے، لیکن اگر چند واجبات ایسے ہیں کہ انسان اگر اس کو پراپرلی انجام دے تو اس کی زندگی کی مشکلات ویسے ہی حل ہو جاتی ہیں. ان میں ایک نماز ظہر کا اول وقت ادا کرنا ہے. تو یہ امام نے یہاں پر بیان کیا کہ وہ نماز ظہر کو یہ لکھا وہ یحافظون علی الزوال، کہ زوال کی حفاظت کرتا ہے نا. یہ ہمارا شیعہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ دو اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ وہ ان نیسیسری نالہ و فریاد نہیں کرتا. نالہ و فریاد کیا ہے کہ ذرا سی مصیبت آئی اور چیخنے چلانے لگا. یہ بھی شیعہ کی علامت نہیں، صبر والا ہوتا ہے. دوسری چیز کیا ہے اس کے اندر کہ اور کبھی بھی اس کے اندر لالچ نہیں پنپتی. یہ دونوں چیز کیا ہے، دو چیزیں بتائی کیا کہ اس میں کبھی بھی لالچ نہیں پنپتی. اس لیے یہاں دو جو حیوانوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک جو ہے قلب کا کہ قلب کی طرف وہ بھونکتا نہیں ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ کلاب کہتے ہیں ہمارے یہاں پر جو کوے کو، کہ کوے کی طرح اس میں لالچ نہیں ہوتی. یہ دو صفت سے وہ بچا ہوا ہے، شیعہ کی علامت ہے. اس کے بعد جو ہے وہ دشمنوں سے ہمیشہ وہ دور رہتا ہے. دشمنوں سے وہ ہمیشہ دور رہتا ہے. یہاں تک کہ دوری کے لیے ایک عجیب چیز انہوں نے لکھی. امام نے میزان بتایا کہ دشمنوں سے کتنا دور رہتا ہے. وہ کہتا ہے اگرچہ وہ بھوک سے مرنے بھی لگے تو بھی دشمن سے کوئی چیز طلب نہیں کرتا. ہمارا شیعہ ایسا ہے کہ اگر وہ بھوک سے مرنے بھی لگے گا تو بھی دشمن کے پاس ہاتھ نہیں پھیلائے گا. یہ امام نے اپنے شیعہ کی علامت بیان کی ہے. تو اور اس کے بعد آخری علامت ہے کہ دقت در خوراک، کہ کھانے پینے کے اندر وہ بڑا ہی محتاط ہوتا ہے. شیعہ کیا یہ آخری علامت کیا بتائیے کہ کھانے پینے کے اندر وہ بہت ہی محتاط ہوتا ہے. اس میں دو چیزیں امام نے بیان کی ہے کہ کبھی بھی جو ہے اسکیل کے بغیر کی لیسی مچھلی کبھی نہیں کھائے گا، شراب کبھی نہیں پیے گا.
شیعہ کی کیا علامت بتائی کہ ہمارا شیعہ وہ ہوگا کہ جو ان اپنی خوراک میں جو کیا کھاتا ہے اس کے اوپر ہمیشہ دقت کرتا ہے، سوچ سمجھ کر حلال چیزوں کی طرف جو ہے اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ حرام چیزوں میں دو کا امام نے تذکرہ کیا ہے، ایک وہ کہ اسکیل لیس مچھلی، اور دوسری چیز شراب کے قریب کبھی نہیں جاتا ہے، یہ امام نے۔ تو یہ ایک اب تک یہ ساری پازیٹیو تھنگس ہی کہ شیعہ کے بارے میں جو امام نے بیان کیا، آپ کے ذہن میں رہ جائے، جو لوگ لیٹ آئے ان کو ایک لمحے میں گندو۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اپنے آپ کا خود حساب کرتا ہے روزانہ، دوسری چیز کیا ہے سخاوت کرتا ہے، تیسری چیز ہے 51 رکعت نماز پڑھتا ہے، یہاں تک کہ وہ نماز ظہر کو اول وقت پڑھتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ بیجا جو ہے نال و فریاد سے اور طمع یعنی لالچ سے دور رہتا ہے، اب ہمارے دشمنوں کے کبھی قریب نہیں جاتا، اور اس کے بعد کیا ہے اپنے کھانے پینے میں بڑی دقت کرتا ہے، کھانے پینے میں بڑا محتاط ہے، وہ چیزیں جو شریعت کی طرف سے روا نہیں ہیں ان سے اپنا ہاتھ کھینچے رکھتا ہے۔ یہ اب اس کے بعد اب یہاں پہ دوسری علامتیں اسٹارٹ ہوتی ہیں، یہ پوری کتاب میں صرف ٹائٹل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ تھیں وہ جن سے ان کو بچنا یا کرنا۔ اب یہاں پر امام پھر آگے بیان کرتے ہیں اسی جو ہے اپنے جندب کو، یبنا جندب لو شیعتنا استقاموا لصافتہم الملائکۃ، کہتے ہیں ہمارے شیعہ اگرچہ، اور ایک اور علامت شیعوں کی کہ وہ بڑے اسٹرونگ ہوتے ہیں، استقامت کرتے ہیں، کسی بھی مشکل میں ڈٹ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر ہمارے شیعہ ڈٹ جائیں تو ملائکہ آ کر ان سے مصافحہ کریں گے، ملائکہ آ کر ان سے مصافحہ کریں گے، اور ان کی پشت پناہی میں ان کے ساتھ لگ جائیں گے۔ شیعہ کی مدد کون کرتے ہیں؟ ملائکہ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ راہ خدا میں استقامت کرتا ہے۔ استقامت کیا چیز ہے؟ دیکھیے اب استقامت آپ ماشاء اللہ جمعہ میں آئے، یہ کم استقامت نہیں ہے، آپ نے اپنا جاب چھوڑا، اپنا کام چھوڑا، اپنے آپ کو جو ہے بہت سی چیز دور کیا، جب آ رہے ہیں تو استقامت ہے۔ اس کے لیے ہمت اور انسان کے اندر جو ہے وہ جوش و ولولی کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے وہ اس عمل کو انجام دینے کے میں کامیاب ہو سکے۔ وہ جب اس عمل کو انجام دینے کے لیے اپنی طاقت لگاتا ہے تو ملائکہ اس کی مدد کو آ جاتے ہیں۔ یہ تشیع اب لازمی ہے کہ جس بھی کسی عمل کے لیے اگر وہ برائی سے بچنا بھی چاہے گا تو ملائکہ مدد کے لیے آئیں گے، کسی امر کو انجام دینا چاہے گا تو بھی ملائکہ مدد کے لیے۔ یہ ایک چیز اور بھی ہے، اس میں ایک بڑا پیغام ہے، اگر ہم انڈائریکٹلی سمجھے تو وہ کیا ہے کہ جب مومن استقامت کر رہا ہے، وہ جو ہے وہ ڈٹ رہا ہے کسی عمل کو انجام دینے کے لیے، ملائکہ اگر مدد کے لیے آ رہے ہیں تو مومنین کیوں نہ آئیں؟ تو یہ پیغام ہے کہ مومنین کو بھی ایک دوسرے کی اس امر میں مدد کرنا چاہیے۔ بھائی کو صبح فون کر کے پوچھ لیں کہ بھائی جمعہ ہے آج یاد ہے، آ رہے ہو یا نہیں آ رہے ہو؟ باہر سبھی بھائی ہیں، صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و محمد، ایک دوسرے کو۔ اس کے بعد کہتے ہیں اور کہتے ہیں اب اس کے بعد امام کہتے ہیں یہ استقامت کی بات ہے نا، اس کے بعد آگے کہتے ہیں اور ان کے اوپر یہ کہتے ہیں جب وہ مومن شیعہ جب استقامت کرتا ہے، اپنی جو ہے وہ ایبلٹی کو بروکار لاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، تو رحمت خدا اس کے اوپر سایہ فگن ہو جاتی ہے، اور اس قدر ہوتی کہ آسمان سے جو ہے زمین و آسمان کے دروازے روزی کے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، اور یہ خدا کی طرف سے اس کے لیے عطا ہے، جو خدا کی طرف سے اسے عطا مل رہی ہے۔ اوکے، اب اگلی چیز کہتے ہیں اب شیعوں کی ایک علامت اور ہے، وہ علامت کیا ہے کہ یہ جو ہے گنہگاروں سے کیسے برخورد کرتا ہے۔ شیعہ جو ہے وہ گنہگاروں سے کیسے تو سب سے پہلی بات یہ کہ کسی گنہگار شیعہ کے راز کو فاش نہیں کرتا کبھی بھی، اس کے دوسری چیز اس کو اس کے لیے جو ہے وہ بلیم بھی نہیں کرتا، متہم نہیں کرتا۔ متہم کیا ہوتا ہے کہ آدمی اس کے لیے ناسزا بھی اس کو نہیں کہتا۔ اس کے بعد کیا ہے، اب تیسری بات کیا ہے کہ اس کی اصلاح کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کی اصلاح کے لیے کوشش کرتا ہے کہ کسی صورت سے اس کو راہ حق پر لے آئے، اس کوشش میں وہ لگ جاتا ہے۔ گنہگار اگر کوئی ہے تو اس کے لیے کیا طریقہ ہے کہ اگر دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ جو افشاء جو ہے وہ گناہ ہو جائے تو پھر انسان لجوج ہو جاتا ہے، یعنی ہر دھرم ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب تو ہو ہی گیا، اب کیا ہے، لیکن نہیں، اگر پردہ پوشی ہوئے تو پھر اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پھر واپس راہ راست کے اوپر آنے کے امکانات باقی رہتے ہیں۔ تو یہ اس کی برخورد کا طریقہ ہے کہ وہ کس طرح سے جو ہے، اور اس کے بعد کیا ہے کہ وہ ان کے گناہوں کی توبہ کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ شیعہ واقعی وہی ہے کہ جو اگر اس سے غلطی ہو جائے تو خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے، کیونکہ ان اللہ هو التواب الرحیم، کہ خدا جو ہے وہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے۔
تو یہی چیز انسان کس طرح سے کیا گنہگاروں سے برخورد کے لیے یہ. اس کے بعد راہ بہشت شدن کہتے ہیں کہ اب شیعہ جو ہے وہ جنت کی طرف گامزن ہے، لیکن جنت کی طرف گامزن ہونے کے لیے کیا کیا عمل اسے کرنا ہے کہ جنت کی طرف اگر وہ جانا چاہتا ہے تو جنت کی طرف جانے کے لیے اس کے لیے سب سے اہم جو ہے موضوع ہے وہ یہ ہے کہ لا یعلم. اور میں آپ کو اس کو اور آسان کر کے بتا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات آ جائے کہ جنت میں جانے کے لیے امام نے دوسری جگہ بھی ایک اور شیعوں کی علامت بیان کی ہے. وہ کیا ہے کہ اگر کوئی انسان جنت میں جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی شرط آل محمد کی پیروی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بغیر پیروی آل محمد کے جنت میں جانا ممکن نہیں ہے. تو یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ وہ انسان اگر جنتی ہے تو وہ جنت کے لیے آل محمد کی پیروی کرے. یہ پہلا کام ہے. دوسرا کام کیا ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ دشمنان آل محمد سے دوری اختیار کرتا ہے، کبھی بھی دشمنان آل محمد کے نزدیک نہیں جاتا. ہاں یہ. اور تیسری چیز کیا ہے اس کے سلسلے میں کہ اگر وہ جنت میں جانا چاہتا ہے تو جب بھی جو چیز جانتا ہے اسے بتاتا ہے، جو نہیں جانتا اس وقت خاموش ہو جاتا ہے، خاموش رہتا ہے. یہ بھی اس کے لیے جنت میں جانے کے لیے جو ہے مددگار ثابت ہوتا ہے کہ جو جانتا ہے اسے بتائے گا، جس چیز سے واقف نہیں ہے اس چیز میں اپنی رائے کو کبھی نہیں دیتا. تو یہ بھی ایک امام نے بتایا کہ اس طرح سے ہمارے شیعہ اپنی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. اس کا عرض کہ سکوت اختیار کرنے کی فضیلت کیا وہ امام نے بیان کی ہے. کہتے ہیں کہ انسان جب سکوت خود جو ہے کسی بات کے اوپر جو ہے خاموش رہ جانا کسی مسئلے میں، یہ بھی ایک بہت بڑا مرحلہ ہے کیونکہ وہ بہت ساری مصیبتوں سے انسان کو بچاتا ہے. وہ ایک الگ موضوع انشاءاللہ وہ کسی وقت میں عرض کروں گا کہ سکوت کے سلسلے میں امام نے کیا فرامین جو ہے ہمارے لیے چھوڑے ہیں. اس کے بعد کیا ہے انسان ہمیشہ جو ہے شیعہ کی علامت یہی ہے کہ وہ بدعت کو پہچانتا ہے، اسے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرتا ہے. جو چیز انوویشن سے نئی چیز ایجاد کی جاتی ہے اسلام میں اس سے ہمیشہ پرہیز کرتا ہے. اس کے بعد ہمیشہ جب کبھی بھی اس کے پر مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد خدا نے اس کے لیے راہ نجات و حل کو رکھا ہے. اور اس کے بعد بہترین کردار کا مالک ہوتا ہے. اور اب امام نے آخر میں کہا یہ ہے اساس اسلام کیا ہے. اب امام کی یہ آخری باتیں کیا کہتے ہیں کہ آخری میں امام فرماتے ہیں کہ اے جنب یہ پہچان لو کہ محبت اہل بیت جو ہے وہ کہتے ہیں ہر شے کے لیے ایک اساس ایک بنیاد ہے. ہر شے کے لیے ایک اساس ایک بنیاد ہے، اس بنیاد کے بغیر کوئی چیز ٹکتی نہیں ہے. کہتے ہیں اسلام کی بنیاد ہم اہل بیت کی محبت ہے. ہم اہل بیت کی محبت کے بغیر اسلام باقی نہیں رہ سکتا. اسی لیے امام نے یہی کہا کہ آج جو ہے وہ اگر امام کی شہادت کا دن ہے تو ایک روایت کے اعتبار سے تو یہی اساس ہے کہ ہم ان سے واشنا ہوں، واقف ہوں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کی ذات مقدس سے اپنے آپ کو وابستہ کر سکیں. علم جو انہوں نے ہمارے لیے چھوڑا ہے وہ ہمارے لیے سرمایہ قرار پائے. تو بہرحال یہ میں نے آپ خدمت میں مختصر کے عرض کی علامت شیعہ ہے ماشاءاللہ آپ سب میں پائی جاتی ہے. بس یہی کہ اس کو باقی رکھنے اور زیادہ اس کو پرورش دینے کی ہم کوشش کریں تاکہ اس کی وجہ سے ہم اس خیر و خوبی کو پالیں جو آل محمد کے چاہنے والوں کے لیے اللہ نے رکھی ہے. امام کے بہت سارے احادیث ہیں، بہت ساری چیزیں انشاءاللہ اب دوسرا خطبہ ہے تو اس میں آپ خدمت عرض کرتا ہوں. امام کی زندگی اس سلسلے میں اور چند باتیں دوسرے خطبے میں عرض کروں گا کہ امام نے اپنے دور میں کس طرح سے مناظرے کیے ہیں اور اسم امام کی دین ہمارے لیے کیا کیا ہے. شب میں بھی عرض کی تھی چند چیزیں ابھی تک ریکارڈ ہو جائے دیکھیں کہ امام کی ذات سے آشنا. یہ تو ہمارے لیے پیغام تھا کیونکہ یہ تقویٰ کے سلسلے میں تھا. تو شیعوں کی علامت تو امام نے بیان کی ہے کہ شیعوں کی جو ہے وہ علامتیں کیا ہیں وہ نے خدمت میں عرض کر دی. بس دعا یہی کہ امام جعفر صادق کے ختمے میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خدا ہمیں واقعی شیعہ بننے کی توفیق عطا کرے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا ولدا صالح. پالنے والے تجھے واسطہ اپنے پاک میں شفاء کامل عاجل عطا فرما. پانے جنات بیمار میں شفاء کامل عاجل عطا فرما. حسن ارشاد بھائی ابن فضل بھائی محمد بھائی بانو بہن بنت قریب بھائی امتیاز بھائی ابن ولی بھائی غلام علی ابن کمال بھائی رضا حسین غلام علی اشتیاق بھائی حسن بھائی جنات بیمار پانے والے سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. پانے والے محمد آل محمد
تمام شیعہ حیدر قرار جہاں بھی دنیا میں زندگی کریں گے جانا والے عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پالنے والے ہم کو اپنے ائمہ طاہرین سے وابستہ رکھ، پالنے والے کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نسل میں ہمیشہ ان کے چاہنے والے پلتے رہیں، پالنے والے ہمارے امام زمان کو ہم سے راضی خوشنود رکھ، پالنے والے جمنات جزیات مشتاق جزیات سے مشرف فرما، پالنے والے جو بچے امتحانوں بیٹھے کامیابی عطا فرما، جو بچے اچھے رشتوں کی تلاش میں اچھے رشتوں سے بہرور فرما، پالنے والے خصوصاً حاضر مجلس کی نیک حاجات مراد قبول فرما، پالنے والے ہمارے امام زمانہ کے ظلم میں تعجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین، پاک و منزہ پردہ جس کائنات اور ہستی کو خلق کرنے والا ہے، پاک و منزہ پردہ ہمارے شخص نزدیک ہمارے دل کے حال کو جانے والا ہے، پاک و منزہ پردہ جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فراہم کیا، نبی کو طولانی سلسلہ بھیجا۔ الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الروا، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی خلف الہادی المہدی المنتظر، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ واجل فاجر وشنماہم واہلک اعداہم، جن کے ظہر سے دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، ظلم و جور ختم ہو جائیں گے، انہیں تاجر ظہور کے لیے دعا گو ہیں۔ مختصر چند باتیں امام جعفر صادق کے سلسلے میں عرض کیا۔ امام کے سلسلے میں مشہور یہ ہے کہ آپ نے فقہ جعفری کو تدوین کیا، جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، بالکل صحیح ہے۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ اس دور میں جو دوسرے ائمہ تھے انہوں نے اپنی فقہ کو رائج کیا، تو ان فقہا کے درمیان جن کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے وہ امام جعفر صادق ہیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اور آج دنیا میں یہ ریکوگنائزڈ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو لوگ بصیرت رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایک اور میں نے عرض کیا، بہت سی چیز اکثر ایک لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں وہی شیعہ مائنورٹی میں ہے، یہ کہتے ہیں، بلکہ اصل میں ایسا نہیں ہے۔ شیعہ میجورٹی میں کبھی مائنورٹی میں نہیں رہے نہیں اور نہ رہیں گے۔ اس کا ریزن کیا ہے کہ اس کے اندر جو کیلکولیشن ہے وہ کیلکولیشن رونگ ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ جتنے فقہ یہ فقہ کے اوپر بحث ہے، فقہ پہ بحث ہے کہ فقہ سے کسی کا مذہب کا پتہ چلتا ہے۔ شیعہ ایک مذہب ہے، اسلام ایک دین ہے، تو جب اسلام دین میں جو مذاہب ہیں اس میں شیعہ ہمیشہ میجورٹی میں ہیں اور رہیں گے، کیونکہ اسلام میں 5 فقہ ہیں: شافعی،
حنبلی، مالکی، حنفی اور جعفری۔ اب دنیا میں جا کے دیکھ لیجئے کہ کس کے ماننے والے سب سے زیادہ ہیں۔ تو اگر یہ بھی کوئی کہتا ہے کہ بھئی میجورٹی والے صحیح ہوتے ہیں، حالانکہ یہ کلیہ صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی کہتا ہے تو اس کے اعتبار سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ جس فقہ پہ عمل کیا جاتا فقہ امام جعفر صادق ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لیکن میں آپ کو بالکل، کیونکہ وقت بہت کم ہے، میں فقہ میں نہیں جا رہا، میں جس گوشے کی طرف لوگ توجہ نہیں کرتے امام جعفر صادق کی، اس طرف آپ کو ذرا سی جو ہے وہ توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ امام صرف جو ہے وہ فقہ کے جو ہے وہ عطا کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ عقیدے کو بھی امام نے ہی درست کیا ہے۔ عقیدے کے سلسلے میں جو اس زمانے میں سب سے زیادہ خلفشار تھا اور لوگ غلط عقیدے کے طرف رائج تھے، اس وقت اگر کسی نے صحیح عقیدہ دیا ہے تو وہ چھٹے امام ہیں۔ اس وقت 3 عقیدے تھے۔ ایک عقیدہ تھا جبر کا، جو لوگ جبریہ کہلاتے تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم مجبور انسان ہیں، ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے، ایک پتہ بھی بغیر اللہ کے ارادے کے نہیں ہلتا، تو ہم جو کرتے ہیں وہ ہم نہیں کرتے، اللہ کرتا ہے، سارا بلیم اللہ پہ۔ ہاں یہ جبری ہیں۔ ہاں یہ بھی۔ دوسرے جو تھے وہ قدریے تھے، وہ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں خلق کر دیا ہے، اب خلق کر کے چھوڑ دیا ہے، وہ چاہے بھی تو ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اب ہم بالکل فری ہیں، ہمارے بیچ میں اور اللہ کے بیچ میں اب کوئی رشتہ نہیں ہے، ہم خلق ہو گئے، ہمیں چھوڑ دیا، اب جو کریں گے ہم کریں گے، اللہ اس میں بیچ میں نہیں آئے گا۔ کیونکہ وہ قدریوں کے جو ہے وہ نظریے کو باطل کرنا چاہتے تھے، اس لیے مفوضہ بن گئے۔ لیکن ہمارے جو ہے ائمہ کا عقیدہ کیا ہے کہ امر بین الامرین ہے، ہم دونوں کے بیچ میں ہیں، کچھ مجبور ہیں، کچھ آزاد ہیں۔ مولا کائنات کا آپ نے ہزاروں مرتبہ جواب سنا ہے، کسی نے آ کے کہا ہم کتنا مجبور کتنا آزاد ہیں، امام نے کہا ایک ٹانگ اٹھا، اس نے اٹھائی، کہا دوسری اٹھا کے نہیں اٹھا سکتا، بولے اتنا آزاد ہے اتنا مجبور ہے۔ یہ سمپل، یہ ہمارا، لیکن صرف کیونکہ وقت نہیں ہے، میں صرف ایک بہت اہم واقعہ شارٹیسٹ کر کے آپ خود میں پیش کرتا ہوں تاکہ یہ عقیدہ ہمارا صحیح رہے نا۔ عمل اس وقت قبول ہے جب عقیدہ صحیح ہو، عقیدہ صحیح نہیں تو کوئی عمل کام کا نہیں ہے۔ عقیدہ بہت امپورٹنٹ۔ تو اس عقیدے کے لیے امام کا ایک مناظرہ ہے، کہتے ہیں عبد الملک بن مروان جو تھا، اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو جو ہے وہ مناظرے کے لیے بلایا، تو بلایا تو امام محمد باقر کو بلایا، تو امام محمد باقر نے کہا میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، تو اپنے بیٹے امام جعفر صادق کو بھیجا کہ بیٹے تم چلے جاؤ۔ لازمی کہ امام ینگ تھے، 19 سال کے قریب، امام کی شہادت کے وقت ان کی ایج ہے، تو ینگ تھے۔ تو جب گئے تو جاتے ہی پہنچ، اچھا وہ جو آدمی مناظرہ کر رہا تھا، جو مفوضہ تھا، جو کہتا تھا اللہ نے ہمیں آزاد چھوڑ دیا اور وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ بڑا اسٹرانگ تھا، وہ اپنے مناظرے میں ڈیبیٹ میں بہت اسٹرانگ تھا، وہ جتنے لوگ تھے سب کو ہرا چکا تھا۔ مجبور ہو کر یہ عبد الملک بن مروان نے امام کی طرف رخ کیا تھا، جب اس کا کوئی ہتھیار نہیں بچا، کوئی اس کا عالم نہیں بچا کہ جو اس کو ڈیفیٹ دے سکے، تو پھر اس نے امام کو خط لکھا، امام محمد باقر نے امام جعفر صادق کو بھیج دیا۔ یہ آئے تو دیکھا اس نے، کہا بولے آپ تو بہت ینگ ہوئے، تو بڑے بڑے بوڑھوں کو ہرا چکا ہے، تو اس میں اتنے میں آپ اس کو کیسے ڈیفیٹ دیں گے؟ میں مناظرے کو منعقد نہیں کرتا، میں لوگوں کو انوائٹ نہیں کرتا۔ امام نے کہا تو انوائٹ تو کر، میں 2 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگاؤں گا اسے ہرانے میں، میرے پاس زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ تو اس نے امام کا کانفیڈنس دیکھ کر پھر اس نے کہ اس کی کیا معرفت کی، امام کیا کہاں کون سے علم لے کر آتے ہیں، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے پھر اسے بلایا۔ بلانے کے بعد مناظرے کی جو ہے وہ بزم سج گئی، امام جعفر صادق بالکل ینگ ایج میں بیٹھے ہوئے ہیں، امام محمد باقر بھی زندہ ہے، ادھر سامنے وہ مفوضہ کہتا ہے کہ اللہ نے ہمیں خلق کر دیا، اب اللہ چاہے بھی تو ہمارے درمیان انٹروین نہیں کر سکتا، ہم جو کرتے ہیں ہم کرتے ہیں، اللہ اس میں کوئی مداخلت نہیں کرتا، کیوں اس عقیدے کے خلاف انہیں جانا تھا، اس لیے بیچ میں نہیں آ رہے تھے۔ تو امام نے کہا ٹھیک ہے الحمد پڑھ، مناظرہ سٹارٹ ہو گیا۔ امام نے کہا ٹھیک ہے تو پوچھتا کچھ ہے، میں سے کہا پوچھے، کہا الحمد پڑھ، اس نے الحمد پڑھنا شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لگ کر جو ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ آیا۔ امام نے کہا ٹھہر جا، یہ بتا کہ اللہ جب خود مدد تیری کر ہی نہیں سکتا تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا میننگ کیا ہے؟ اگر جب اللہ تیری زندگی میں کوئی انٹرفیئر کر ہی نہیں سکتا تو پھر یہ کیوں کہتا ہے کہ پانے والے میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد چاہتا ہوں، مدد اسی سے چاہی جاتی جو مدد کرنے کے لائق ہو۔ مناظرہ ختم ہو گیا، امام اسی پر کہا میں نے کہا تھا نا کہ زیادہ دیر یہ ہے کہ عقیدہ یہ ہے کہ امر بین الامرین ہے، کچھ چیز ہماری ذمہ داری ہے، کچھ اللہ کی مدد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو یہ بہرحال یہ مناظرہ بہت ڈیٹیل ہے، لیکن میں آپ کو مختصر کیا کہ یہ پیغام ہے۔ تو امام عقیدے کے سلسلے میں بہت، اسی طرح جبریوں کو بھی
امام نے جواب دیا. جبریوں کے لیے ایک جواب سن لیجئے، ایک سینٹنس سے خالی چھوٹا سا، کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی پپیٹ ہیں، ہم تو بھائی کچھ خود نہیں کرتے، اللہ سب کرتا ہے. تو امام نے کہا یہ کہ اللہ قیامت میں ہم سے اس بارے میں سوال کرے گا جس کا اس نے ہم سے عہد و پیمان لیا ہے، اس بارے میں سوال نہیں کرے گا جو چیز اللہ نے ہمارے لیے مقدر کر دی ہے. یہ عجیب چیز ہے، بڑا کمپلیکیٹڈ ہے یہ چیز. کیا ہے؟ جو مقدر کر دی، جس چیز کو اللہ نے ہی ہمارے لیے ڈیسائیڈ کر دیا ہے، اس کے بارے میں اللہ ہم سے سوال نہیں. وہ تو اس کا ڈیسیزن ہے. جب ڈیسیزن ہے تو کیسے کہے گا کہ تمہیں یہ کیوں کیا؟ کیونکہ وہ تو اللہ نے کیا ہے. جو چیز ہم کو اور اللہ نے ہم کو کرنے کا حکم دیا ہے، ہمارے اس کے درمیان عہد و پیمان ہے، اسی کے بارے میں اللہ سوال کرے گا. اور وہ چیز کیا ہے کہ ہم نے عہد و پیمان کیا کہ پانے والے ہم تیری اطاعت کریں گے، اس عہد و پیمان کے بارے میں سوال کرے گا. لیکن تو یہ جبریوں کے سلسلے میں جواب ہے کہ جو چیز ہم کر رہے ہیں وہ اللہ نے ہمیں ایبلٹی تو دی ہے، لیکن لگانے کا اس کی راہ میں ثواب ملتا ہے. بس آپ کی زحمت کو ختم کر دیا. یہ امام کے سلسلے میں بہت سی حدیثیں، بہرحال میں حدیثوں میں جا رہا کہ میں نے پرنٹ کی تقریباً 365 حدیثیں امام جعفر صادق کی کتاب مجھے رات کو ملی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور ان حدیثوں کے اندر جو ہے ہر دن کی ایک حدیث ہے، تو ان کا جو مؤسسہ ہے امام جعفر صادق کا، انہوں نے پوری کتاب بنائی جس میں ہر دن کی ایک چھوٹی چھوٹی حدیث لکھی ہیں. وہ کسی اور دن انشاءاللہ وقت نہیں ہے تاکہ ہم امام سے آشنا ہو. اگر ایسی کوئی چیز ہمیں ملے انشاءاللہ میرے خیال سے گزارتے ہیں، پرنٹڈ ہے، بہت سی چیز زبانوں میں موجود ہے. آپ پاس کیلنڈر ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں جس میں ہر دن کی ایک حدیث لکھی ہوتی تھی. ایسے کیلنڈر کا 365 حدیثیں انہوں نے جمع کی امام جعفر صادق کی. کسی کیلنڈر پہ کوئی لکھ جائیں تو ہر دن اٹھ کر ایک قول امام جعفر صادق پڑھ لیں. اس سے اچھی بات کیا ہے کہ جب شروع ہو ہمارا دن تو امام جعفر صادق کے قول کے ذیل میں شروع ہو، تاکہ ہر دن ہم امام سے وابستہ رہیں. امام کی زندگی ہمارے لیے جو ہے وہ ایک راہ نجات بن جائے، تاکہ اس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کو صحیح راہ دکھا سکیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحا وولدا صالح. پانے والے تجھے واسطہ اپنے پاک میں شفاء کامل اجر عطا فرما، پنجوں پریشان پریشان کو دور فرما دے، توفیقات میں اضافہ فرما. پانے والے ہمارے بزرگ صاحب ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رکھ. پانے والے ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھانے جب تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے. پالنے والے محمد آل محمد صدقہ ہیں جہاں کے بھی شیان حیدرکاروں کے جانوں والا عزت آبرو کی حفاظت فرما. پالنے والے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، مخصوصاً استاد مرحوم یونس بھائی ابن غلام علی بھائی جوار رحمت جگہ عطا فرما. پالنے والے تمام نعت غفلہ طوفان سے محفوظ رکھ. ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین قلیا ولی اللہ و رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل اشہد ان قلیا حجت اللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یا محسن قد اتاک المسیء انت المحسن من المسیء فتجاوز عن المسیء. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین.
وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها تركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللحم تجارة والله خير الرازقين. كذلك الله ربي الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر. رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله ولمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. بحول الله وقوته يقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.